بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی مرتبہ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہیت بھی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمعیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمعیر علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہیت مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ جب تک تابوت سکینہ ان کے حوالے نہیں کر دیا جائے گا وہ طالوت کی بادشاہیت کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا ہے اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک یہ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینائی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصائے مبارک، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ پاک نے ان پر فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا تھا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کھانے پینے کا نہ کوئی ذریعہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اتارا گیا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے تو ان پر بدعملوں کی نوست کی بدولت اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دوستو، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اس کی بہت بے حرمتی کی، اس بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے ادبی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمعیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمعیر علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کے واپس ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالود نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کرے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی
حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعت دی اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی احاطہ کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانیہ یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی صلاحیت عطا کی گئی تھی جو ان سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ کبھی مل سکیں گی، جس کے لیے خود انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگایا گیا تھا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں قائم ہوئی۔ شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہودیت قائم ہو گئی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حشوینی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود ہو گئی۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت ناصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانیہ کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے تھے۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کوروس کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بغیر کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور اسی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں سے واپس لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہ مل سکتا تھا۔ اسی عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائرس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانیہ بھی تیسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس حملے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچ سکا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اردان کے علاقے جلوہ نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے یہ موجود ہے، جہاں ملکہ کے تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی معلومات ملی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔